تاریخ کربلا سے کون واقف نہیں ہے؟ کون کربلا کو نہیں جانتا؟ واقعہ کربلا میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا؟ حقیقت کیا تھی؟ سچ کیا تھا؟ اس کے کردار کون تھے؟ اس سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ سب باتیں بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت زینب کے تاریخی اور اہم خطبے کے حوالے سے بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ سوال کیا گیا کہ یزید کی محفل میں جب حضرت زینب کی نظر اپنے بھائی امام حسین کے خون آلود سر پر پڑی تو آپ نے غمناک آواز میں جو فریاد کی اس کے بارے میں بتائی۔ آپ نے ایسی غمناک آواز میں فریاد کی کہ جس میں سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ اے حسین، اے محبوب رسول خدا، مکہ اور مینا کے بیٹے، اے فاطمہ و زہرا کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ دوستو، راوی اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کی قسم حضرت زینب کی آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر اس نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر رکھنے لگا تو ابو برزہ اسلمی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے یزید کو مخاطب کیا اور کہنے لگے، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے حسین فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو۔ جو تمہیں قتل کرے خدا اس کو قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، اور وہ بہت ہی خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا، اس صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید اپنے غرور میں مست تھا اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کربلا میں کامیاب ہو گیا اور ان اشعار کو بلند آواز سے پڑھ رہا تھا جو اس کے اور آل امیہ کے دین کا اسلام پر ایمان نہ رکھنے کی زندہ دلیل ہے۔ کہا کہ کاش میرے وہ بزرگ جو جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے تھے آج وہ زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ کس طرح قبیلہ خزرج نیزہ مارنے کی بجائے گریہ و زاری میں مشغول ہے۔ اس وقت وہ خوشی میں فریادیں کرتے اور کہتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ چھل نہ ہو، میں خندف کی اولاد میں سے نہیں ہوں جو احمد رسول خدا کی اولاد سے انتقام نہ لوں۔ یہاں پر علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کھڑی ہو گئی اور بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اس کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں، اور آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوا ہے اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے ہیں اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تو یہ شان و مقام حاصل ہو گیا ہے؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں مسرت و شادمانی سے سرشار ہونے پر اترا رہا ہے، اور زمامِ داری یعنی خلافت کے ہمارے مسلمان حقوق کو غضب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ہوش کے سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کر اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، کیونکہ ان کے لیے خوفناک عذاب معین کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے طلقہ کے بیٹے، یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چاردواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کا سر برہنہ کر کے در بدر پھرا رہا ہے۔ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا ہے۔ تیرے حکم پر دشمنان خدائے اہل بیت رسول کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں ان پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہوئی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین اور مددگار کوئی بھی نہیں ہے۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈالنے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحت کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے، اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ چھلنا ہو؟ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی
کہ تو نوجوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی رکھ کر ان کی بیعت بھی کر رہا ہے۔ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مباحات کے قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھنونے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہہ تیگ کیا ہے جن کی عظمت اور کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بد نہاد اسلاف کو پکار کر اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں۔ جلدی نہ کر، عنقریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنے گفتار و کردار پر پریشان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہو جاتی اور میں نے جو کچھ کہا اور کیا اسے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ہمیں ان ظالموں سے دلوا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تیگ کیا ہے۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے اپنے ساتھ ہی ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاک کی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کی خدمت میں ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور پھر تجھ سے تیرے اس گھنونے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں دربدر پھرایا اور رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا تجھ سے آل رسول کا انتقام لے کر ان سے مظلوموں کا حق انہیں دلوائے گا اور امن و سکون کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، جو ظلم تو نے آل محمد پر ڈھائے ہیں، اس پر رسول خدا عداوت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کی اور تیری عمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوارے سے روزگار کا اثر ہے کہ تجھ جیسے برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑ رہا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم اور ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں۔ لیکن یاد رکھ، میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جسے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرأت سخن پر تو مجھے اپنے ظلم کا ہی کیوں نہ نشانہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی بھی میری عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشک بہار ہیں اور سینوں میں آتش کے غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیگ کر ڈالا ہے، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارے گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ، جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ بے شک خدا عادل ہے اور اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اسی کی عنایت اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکروہ فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وہی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہری سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گناونے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے دھو نہیں پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا، جب منادی ندا کرے گا کہ ظلم اور ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہو۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت اور مغفرت سے بہرامند فرمایا، امام حسین کو شہادت اور رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے اجر و ثواب میں اضافہ اور تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحمت کرنے والا ہے اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ بھی مطلوب نہیں ہے، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ دوستو، یہ خطبہ تاریخ اسلام کا بہت ہی فصیح اور طاقتور خطبہ ہے۔
گویا اس خطبے میں علی ابن طالب کی بلند و بالا روح اور بینظیر شجاعت ان کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کی زبان پر جاری ہو گئی، جو اسی زبان اور لہجے اور اسی منطق میں تقریر کی گئی ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں